بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقر کے بارے میں کہ فقر کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر گزاری۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ فقراء ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب انبیاء کرام ہے اور اس نے انہیں فقراء میں مبتلا فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر گزاری، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق دیا، انہوں نے اس رزق پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ عام یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں محنت کرتا جاؤں، ساری زندگی جو ہے وہ دنیا کماتا جاؤں، تو وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں فاقہ اور تنگ دستی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حرام طریقے سے رزق طلب کرنے لگو۔ فرمایا تمہارے اوپر فاقہ آ جائے، تنگ دستی آ جائے، مشکلات وقت آ جائے، تو یہ نہ ہو کہ آپ رزق حلال چھوڑ کر حرام طریقے سے کمانے لگ جاؤ، اور یہ سوچو کہ فلاں شخص ہے، اس نے اتنا مکان اچھا بنا لیا، اس کی زندگی بڑی عیاشی کے ساتھ گزر رہی ہے، اگر اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو وہ جتنی دیر تک وہ مکان، وہ جگہ یا کوئی ایسا کام جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کو بھی گناہ ہوگا اور پیچھے تک جو ہے وہ گناہ چلتا جائے گا۔ اپنی زندگی اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اور فرمایا جو فقر کی زندگی ہے، یہ ہے تو بڑی مشکل ہے، کیونکہ تنگ دستی کے موقع پر، حالات پر اللہ کا شکر ادا کرنا، جس طرح بندے کے پاس ایک روٹی ہو اور دروازے پر سائل آ جائے، اب وہی آدمی وہ روٹی جو ہے اس سائل کو دے دے کہ یہ پتہ نہیں کب کا بھوکا ہے، تو یہ فقر ہوتا ہے کہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسرے بندے کی فکر کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر۔ آگے وہ آنے والا جو سائل ہے اس کا اپنا فعل ہے، لیکن جو گھر والا ہے جس نے روٹی دی ہے، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر دی ہے، اس کو اجر مل گیا ہے، اس کو ثواب مل گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فقر کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ جو فقر ہے، فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اب اللہ کے خزانے بہت سارے خزانے ہیں، مال و دولت بھی خزانہ ہے، علم بھی خزانہ ہے، ہدایت بھی خزانہ ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تسبیح جو ہے یہ بھی اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ کل روز قیامت کے دن یہی تسبیح جو ہے یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ ہوگی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو اس لیے فقر کو اختیار کریں، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کو قبر کے اندر بھی کام آئے گا اور حشر والے دن میں بھی کام آئے گا۔ اس کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ نوازا ہے، یہ جو فقر ہے یہ بھی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ یہ ہر کسی کو فقر نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے فقر عطا کرے۔
تیسرا بار پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اور معزز اور مکرم بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے وہ فقر عطا کرے۔ اب جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتا ہے اور دین کے رستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فقر عطا فرماتا ہے۔ فقر یہی ہے کہ بندہ احسن انداز کے ساتھ زندگی گزارے اور جتنا رزق ملا ہے اس پر شکر ادا کریں، حرام طریقے سے بچے، کیونکہ ہمارے جو مقدر کا رزق ہے وہ ہمارے پیچھے موت کی طرح ہیں۔ صبح پرندے جو ہے وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، لیکن وہی شام کو اپنا پیٹ بھر کے بھی آتے ہیں اور اپنے چونچ میں اپنے بچوں کے لیے رزق لے کر بھی آتے ہیں۔ اگر ہم صبح کو اللہ کا شکر ادا کریں اور شام کو بھی اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جائیں تو وہی مالک ہے جو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے فقر پر زندگی گزاریں، جتنا ہو سکے مشکلات، تنگی، مصیبت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، وہ جس حال میں بندے کو رکھے۔